بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور یہ کہ احادیث مبارکہ انہیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور پھر یہ کہ انہیں سمجھنا، انہیں تھامنا، ان کے مطابق عمل کرنا، اسی میں انسان کے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا اور ہر قسم کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں محتاجی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھا جائے، یعنی احادیث مبارکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے بغیر قرآن کا درست معنی و مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم اس عنوان کے ہمراہ یہ پروگرام لیے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہاں تذکرہ کیا جائے، اور یوں اپنے دلوں کو ہم اس نور سے منور کر سکیں۔ اس سلسلے میں محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمارے سامنے جو حدیث نمبر 1 ہے، اس کا جو موضوع ہے، تو اس کی مناسبت سے آج کی اس ملاقات کا نام یوں تجویز کیا جا سکتا ہے کہ اخلاص نیت کی ضرورت و اہمیت۔ عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث جو کہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں اور اسی طرح صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث کی اہمیت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1 صحیح بخاری میں، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1907۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ ذکر کر دیا جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، ہر ایک کو وہی کچھ ملنے والا ہے کہ جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کسی نے ہجرت کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی ہے۔ لیکن ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها،
جس کسی نے ہجرت کی ہو کسی دنیاوی فائدے کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے کہ جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے اور نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہو جائے، تو اسے یہی چیز یعنی اللہ کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے، ارادہ کچھ اور ہے کہ مثلا دکھاوا مقصود ہے یا کوئی دنیاوی مفاد مقصود ہے، تو پھر اسے شاید وہ دنیاوی فائدہ تو مل جائے لیکن اللہ کے پاس اسے کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ نہ تو اللہ کے پاس کچھ ملا اور شاید وہ دنیاوی فائدہ بھی اسے نہ ملا ہو کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہاں ناظرین کرام اس حدیث کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انتہائی اہم ترین حدیث ہے۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کہ صحیح البخاری تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے صحیح البخاری۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، روز اول سے آج تک اور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو صحیح البخاری ہے تو اس میں یہ سب سے پہلی حدیث ہے، اور مزید یہ کہ بقول اہل علم انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے کام، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں، ان سب کی قبولیت کا تمام تر دار و مدار دو حدیثوں کے مضمون پر ہے، کہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں جو مضمون وارد ہوا ہے، ان میں جو بات بتائی گئی ہے، ان دو باتوں پر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ یہ تمام دین اسلام اور تمام اسلامی عبادات کا دار و مدار دو حدیثوں پر ہے، جن میں سے پہلی حدیث تو یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی انسان کی نیت اگر خالص ہوگی، اخلاص نیت کے ساتھ اس نے صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کوئی اچھا کام انجام دیا ہوگا، تو اس کا یہ اچھا کام عند اللہ مقبول ہوگا، ورنہ یہ کہ اسے رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو ایک بنیادی بات تو یہ ہو گئی کہ اخلاص نیت، اور دوسری حدیث ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ہمارے دین میں نہیں ہے، تو پھر اس کا وہ کام رد ہے، یعنی مردود ہے، ناقابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی انسان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر، اور یہ کہ اللہ کے قرب کا حصیلہ اور ذریعہ سمجھ کر، یعنی نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر انسان اگر کوئی کام انجام دیتا ہے، ویسے تو دنیا میں بہت سے کام ہیں، انسان بہت سے کام کیا کرتا ہے، تو اب ضروری تو نہیں کہ ہر وہ کام جو بھی انسان جو کام کرتا ہے دنیا میں تو اس میں نیت بھی خالص ہو، اور وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، کہ کام تو بہت سے ہیں دنیا میں، کہ انسان گاڑی پر بیٹھتا ہے، انسان کپڑے پہنتا ہے،
انسان گھڑی پہنتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو کام ہی کام ہے۔ لیکن ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام، ایسا عمل کہ جسے انسان دین کا حصہ سمجھ کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر رہا ہے، تو پھر اس کام کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ نیت خالص ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، یعنی اتباع سنت ہو، اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ تو یہ دو حدیثیں یوں ان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ ایک بات ہو گئی، یعنی اخلاص نیت۔ اور دوسری حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو اس کا وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ الغرض یہ پہلی حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو اس کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور اسی طرح متعدد احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں اسی معنی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہی چیز یعنی اخلاص نیت کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی متعدد آیات ہیں جا بجا۔ مثلا ایک موقع پر قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میرا حج اور میری تمام زندگی اور میری موت، یہ سبھی کچھ صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میری نماز، ان صلاتی ونسکی، نسک کے معنی حج، یا اسی طرح دوران حج جو اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں، کہ حج اس کا ترجمہ کر لیا جائے، قربانی اس کا ترجمہ کر لیا جائے، تو سبھی درست ہے۔ الغرض وہ کوئی بھی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ بدنی عبادت ہو، وہ نماز ہو، حتیٰ کہ میری تمام زندگی اور پھر میری اس تمام زندگی کے اختتام پر میری موت بھی، یہ سبھی کچھ صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی خرچ کیا کرتے ہو وہ تو صرف اللہ کی رضامندی کے حصول کی خاطر کیا کرتے ہو، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ تمہاری یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا کرتے ہو تو تمہاری نیت خالص یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ جو ہمارے خاص مؤمن بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، یہ اہل ایمان، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ کبھی حالت سجود میں ہیں اور کبھی حالت رکوع میں ہیں، کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے یہ رکوع و سجود، کبھی قیام، یہ نمازوں کے سلسلے، یہ عبادتوں کے سلسلے، یہ ان کی کیفیت ہے کہ جو ہمارے خاص اور محبوب بندے ہیں۔ کیوں؟ کبھی یہ رکوع، کبھی یہ سجود، یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ کیوں اس قدر پابندی کیا کرتے ہیں ان اچھے کاموں کی؟ مقصد صرف ایک ہے
اور وہ یہ کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اس طرح اپنی ان عبادتوں کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے، اپنے رکوع و سجود کے ذریعے اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے حصول کے طلبگار بنے رہتے ہیں۔ نیت یہی ہے، خالص نیت، کہ بس اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ الغرض مومن کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ جسمانی عبادت ہو کہ رکوع و سجود، خواہ وہ مالی عبادت ہو کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کیا کرتے ہیں تو اللہ کی رضا مندی کی خاطر، ہر عبادت وہ جسمانی ہو یا وہ مالی ہو، اس میں اخلاص نیت ضروری ہے، بنیادی شرط ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي امْرَأَتِكَ، جان لو اس بات کو کہ تم جب بھی جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہو، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہو تو اس پر تم اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہو، یہاں تک کہ ما تجعلہ فی امرأتک، جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس پر بھی تم اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہو، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تم یہ کام خالص اللہ کی رضا کی خاطر انجام دے رہے ہو۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں اس حدیث مبارک کی بقیہ تشریح کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔